السلام علیکم۔ پاکستان میں قائد سے لے کر عمران تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، کسی نے پاکستانی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی خاص جدوجہد نہیں کی، اور اس کا نتیجہ آج ساری قوم بھگت رہی ہے، اور ملک کا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے، سب کے ساتھ ہو چکا ہے، اور باری باری ہوا ہے۔ اور جو اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ 3 بار ہو چکا ہے پہلے، مگر پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ادارے مضبوط کرنا کسی کے بھی مفاد میں نہ تھا، یہ صرف اور صرف پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست اس کے مفاد میں تھا، مگر پاکستانی ریاست اور پاکستانی قوم کا مفاد کسی کو عزیز ہی نہیں تھا۔ سو اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں جو اداروں کا حال کیا، آج اس کا نتیجہ یہ سارے بھگت رہے ہیں، اور آئندہ بھی بھگتتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ اداروں کو آئین اور قانون کی چھتری کے نیچے نہیں لے کے آتے، آئین اور قانون میں دیے گئے اختیارات کے مطابق انہیں چلانے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس کے لیے کوئی ٹھوس لایا عمل اختیار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے سب سیاستدانوں کو مل کر بہرحال بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کسی ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، کوئی ایک اکیلا کر نہیں سکتا۔ ہاں، یہ صرف اور صرف عوامی دباؤ پر ہو سکتا ہے، اور عوام چونکہ اتنی منتشر ہے، اتنی تقسیم ہے، مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر طرح کی تقسیم ہی ہے، کہیں بھی کسی ایک پوائنٹ پر یا کسی ایک ایجنڈے پر ان کا کوئی اعتماد یا عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی لایا عمل وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ عوام بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، بس جس کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہم اس کے نعرے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ گو یہ پاکستان کی تاریخ میں کہہ لیں کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستانی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوامی لیڈروں کو پذیرائی بخشی، ہمیں ذوالفقار علی بھٹو اور اب عمران خان ہے، میاں صاحب کو بھی درمیان میں بخشا، یہ سارا انہوں نے اپنا اختیار اور دوتائی اکثریت اور پوری اعتماد، قوم کا اعتماد بخشا میاں صاحب کو بھی، لیکن میاں صاحب چونکہ شاید عوام کے اعتبار پر اس حد تک پورا نہیں اتر پائے جس حد تک ان کو کرنا چاہیے تھا کام، کیونکہ یہ کام 70 کی دہائی کے بعد میاں صاحب بہرحال کر سکتے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ساز بہو والا جھگڑا ان کا چلتا رہتا تھا، لیکن بہرحال عوام کا اعتبار ان کو پذیرائی بھی، اور پنجاب میں بھی، اور کافی حد تک کہہ لیں کہ وہ اس قابل تھے کہ وہ کچھ کر سکتے، مگر انہوں نے سوائے اپنی ذاتیات کے کچھ نہیں سوچا، اور یہی آج شریف فیملی کو لے ڈوبا ہے۔ اسی لیے عوام آج ان پر اعتبار کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے باوجود آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ جلسہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا کیسے کرتا ہے، وہ کیسے کیمرہ ٹرکس استعمال کرتے ہیں، اور وہ تھوڑی تعداد کو بہت زیادہ دکھاتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے اگر یہ اتنے اس ساری ریاستی طاقت جبر کے باوجود اپنا کوئی عوام میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں نکلتے ہیں تو وہاں ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں تو آتا نہیں، سوشل میڈیا یہ بھرا پڑا ہوتا ہے ایسی باتوں سے۔ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں جو اداروں میں لوگ ہیں انہوں نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، پھر یہ نوکریاں لیتے ہیں، پھر وہاں سے ایکسٹینشن لیتے ہیں، اور عوام کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ڈاکٹر، انجینئرس اور ٹیکنیکل افراد ہیں جن کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن ہے، وہ بیچارے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر وہی بات کہ مین اسٹریم میڈیا میں چونکہ بات نہیں آتی، اس لیے سوشل میڈیا
جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سوشل میڈیا کی باتوں پر یا سوشل میڈیا کی خبروں پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے وہ وقت ہے اور کہ ہاں یہی وقت ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں جو کریڈیبل لوگ ہیں ان کی باتوں پر اعتبار کر سکتے ہیں، اور آج میرا خیال ہے مین اسٹریم میڈیا میں جو بات نہیں کہی جا سکتی وہ سوشل میڈیا میں آ کر وہ لوگ کرتے ہیں، اور میں پاکستان کے بڑے بڑے نامور صحافی اور لوگ بھی شامل ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل شامل ہیں جو وہ بات مین اسٹریم میڈیا میں نہیں کر سکتے پابندیوں کی وجہ سے، وہ وہاں آ کر سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ تو اس میں جتنے بھی آج تک جتنے بھی اس الیکشن کے حوالے سے آر او کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایون کہ عدلیہ کیا کر رہی ہے، عدلیہ کون سا سو نوٹس لے رہی ہے کہ اپنے تئیں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ججوں کی جو بیگمات ہیں ان کی تلاشی بھی نہیں لی جائے گی، اور جبکہ عوام کی ماؤں بہنوں کی یہ کیا حالت کر رہے ہیں، گھروں میں گھس کر کیا کر رہے ہیں، تو کم از کم عدلیہ کو تو اتنا اسٹینڈ لینا چاہیے نا۔ اچھا چلیں ان کی یہ عدلیہ اگر اسٹینڈ لیتی ہے اور لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تو بھی کوئی آرڈر تو دے سکتے ہیں نا، دیتے جائیں، نہیں عمل ہوتا نہ ہو، کم از کم اپنی ججمنٹ کوئی دیں، کوئی موٹو لیں، کوئی بات کریں کہ یار یہ ریاست اس طرح نہیں چلتی، اور طاقتور لوگوں کے آگے کچھ باندھنے کا جو کام وہ تو کرے نا۔ دیکھیں طاقت اچھی ہوتی ہے، طاقتور ادارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب طاقت کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت پاکستان میں۔ اس الیکشن میں اگر یہ کوئی بھی جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں مسلم لیگ نے ان کو جتوانے کے لیے بھی، تو یہ حکومت کتنی چل جائے گی؟ آپ نے اکثر یہ تجزیے سنے ہوں گے 1.5-2 سال، تو کیا فائدہ پھر یہ ایکسرسائز دوبارہ دہرانے کا؟ پاکستان میں ابھی بھی اس الیکشن سے پہلے کوئی بات نہیں، اگر اس کو کوئی 2-4 مہینے ڈیلے کرنا پڑتا ہے کر لیں، لیکن ایک ٹھوس لایا عمل الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے، اور خاص کر الیکشن ڈے کے دن پہ جو انڈیا میں ہے ان کو جوڈیشری کے اختیارات دے دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشن والے دن، یا جب تک وہ پروسیس چلتا رہتا ہے اس وقت تک۔ تو پاکستان میں بھی کوئی ساری جماعتیں مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل بنا لیں اور باقی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ نہیں بھائی جو آپ کا کام ہے وہ کریں، اور سارے اس الیکشن کے انعقاد پہ متفق ہوں، اتحاد ہو، ان کے رزلٹس ماننے تک، تاکہ کوئی کسی پر دبا الزام نہ لگے، اور جو بھی گورنمنٹ آئے وہ آگے چلتے جائے۔ ٹھیک ہے اب تک جو کچھ ہو گیا آپ سے کر لیں، ابھی نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور کم از کم اس نئے سال پہ یہ اس چیز کا آغاز کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، ورنہ اگر اسی طرح الیکشن ہونے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، اور پاکستانی عوام مزید برباد ہوگی، اور پاکستان بطور ریاست قومی کو دنیا میں کوئی خاطر خواہ عزت نہیں کما پائے گا۔